سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ہم اب آتے ہیں کیوں کی طرف۔ دنیا کی 10,000 سال کی ریکارڈ ہسٹری میں فوجی اور مذہبی ریاستیں کامیاب کیوں نہیں ہوئیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ گرے ایریا ہے۔ فوج اور مذہب دونوں میں گرے ایریاز نہیں ہوتے۔ فوجی انسانوں کو صرف 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، دوست یا دشمن۔ یہ ساتھ کھڑے لوگوں کو دوست سمجھتے ہیں اور سامنے موجود لوگوں کو دشمن۔ فوجی کی زندگی مرنا یا مارنا ہوتی ہے اور ریاستیں اس رویے سے نہیں چل سکتی۔ ریاستیں گرے ایریا میں رہتی ہیں، یہ انسانوں کو صرف انسان سمجھتی ہیں، یہ اچھے انسانوں سے مزید اچھائی کی توقع رکھتی ہیں اور برے انسانوں کی اصلاح کی کوشش کرتی ہیں۔ مذہب میں بھی گرے ایریاز نہیں ہوتے۔ دنیا کا ہر مذہب خود کو برحق اور دوسرے مذاہب کو باطل سمجھتا ہے۔ یہودی خود کو سچا اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ عیسائیوں کی نظر میں عیسائی ٹھیک اور باقی لوگ غلط ہیں۔ بدھا خود کو سچا اور دنیا کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہندو اپنے بتوں کو خدا اور دوسرے مذاہب کے خداؤں کو بت سمجھتے ہیں، اور مسلمان بھی اپنے مذہب کو حق اور باقی دنیا کو کافر سمجھتے ہیں۔ مذہب کی یہ تقسیم صرف یہاں تک نہیں رہتی۔ یہودیوں کے 5 فرقے ہیں، یہ فرقے ایک دوسرے کو نہیں مانتے۔ عیسائیوں کی بے شمار بائبلز ہیں، یہ بائبل 2000 سال سے آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ عیسائی کیتھولک اور پروٹسٹ 2 فرقوں میں بھی تقسیم ہیں، اور یہ دونوں فرقے 600 سال سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ یورپ میں ان دونوں کے درمیان 300 سال مسلسل جنگ رہی۔ اس میں ایک جنگ 116 سال مسلسل چلی اور اس میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے چرچ کو عبادت کرتے لوگوں سمیت جلا دیتے تھے۔ ہندوؤں کی 4 کلاسز ہیں اور یہ کلاسیں آج تک ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکیں۔ برہمن آج بھی اچھوتوں کو اپنے مندر میں قدم نہیں رکھنے دیتے، اور پیچھے رہ گئی مسلمان تو ہم 1400 سال سے تقسیم ہیں۔ شیعہ کا اسلام سنیوں سے مختلف ہے اور سنی شیعہ کے اسلام کو نہیں مانتے۔ شیعہ مزید قسموں میں تقسیم ہے۔ سنی بھی بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی اور وہابی ہیں، اور یہ ایک دوسرے کی مسجد میں نماز تک نہیں پڑھتے۔ یہ لوگ 1400 سال سے داڑھی، مسواک، پانچے اور پاؤں کے درمیان فاصلے کا فیصلہ نہیں کر سکے۔ یہ حدیث اور قرآنی آیات کے مفہوم پر بھی ایک دوسرے برسر پیکار ہیں۔ لہٰذا آپ خود فیصلہ کیجئے۔ ملک جب کسی ایک مذہب یا فرقے کو قبول کر لے گا اور وہ مذہب یا فرقہ سرکاری ہو جائے گا تو باقی مذاہب کے لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کا کیا بنے گا؟ آپ کسی دن ٹھنڈے دل و دماغ سے صرف اس سوال کا جواب تلاش کیجئے گا: امریکہ، یورپ، جاپان اور چین میں تمام مذاہب کے لوگ اطمینان سے کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ امریکہ میں یہودی بھی ہیں، پروٹسٹ اور کیتھولک عیسائی بھی، بودھا بھی، ہندو بھی، سنی اور شیعہ مسلمان بھی، اور کمیونسٹ بھی، اور یہ تمام لوگ اطمینان سے اکٹھے زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ اور شیعہ مسلمان سعودی عرب میں پریشان ہیں اور سنی ایران میں۔ کیوں؟ لبنان شیعہ سنی لڑائی کی وجہ سے 3 بار دوزخ بنا۔ کیوں؟ عراق، شام اور یمن میں شیعہ سنی جنگ جاری ہے۔ کیوں؟ اسرائیل میں مسلمان اور یہودی دونوں فلسطینی خون ہیں، لیکن یہ دونوں دہائیوں سے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اور افغانستان میں بھی یہ جنگ کئی دہائیوں سے چل رہی ہے۔ شمالی اتحاد کے مسلمان جنوبی اتحاد کے مسلمانوں کے گلے کاٹ کر شارگ میں پٹرول بھرتے تھے، آگ لگاتے تھے اور عکس بسمل دیکھتے تھے۔ کیوں؟ اور یہ بھی حقیقت ہے، افغانستان کے مجاہدین کی لڑائیوں نے افغانستان کو روسیوں سے زیادہ نقصان پہنچایا، اور آج بھی طالبان مسلمان حکومتی مسلمانوں کو قتل کرنا عبادت سمجھتے ہیں۔ برما میں بدھ اور بچاری مسلمانوں کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ بھارت میں ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمان، سکھ اور عیسائی کیوں قتل ہو رہے ہیں؟ اور پاکستان میں محرم اور 12 ربیع الاول کو کیوں مشکل ہوتے ہیں؟ یہ سب مذہب اور فرقے کی لڑائی ہے۔ یہ ہمارا خدا سچا ہے اور تمہارا رب جھوٹا کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں تاریخ کے ہر اس دور میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا جب کسی ریاست نے کسی ایک مذہب یا فرقے کو اون کر لیا۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ سعودی عرب اور قطر کا شام، یمن اور ایران کے ساتھ تنازعات کی وجہ پڑھ لیں۔ کیا یہ تنازعات فرقہ وارانہ نہیں ہیں؟ آپ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان لڑائی بھی دیکھ لیجئے۔
کیا یہ مذہب کی جنگ نہیں؟ اور آپ یہودی، عیسائیوں اور مسلمانوں کے اختلاف بھی دیکھ لیجئے۔ کیا یہ تینوں ایک خدا کو نہیں مانتے؟ لیکن یہ تینوں اس کے باوجود ہزاروں سال سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ کیوں؟ کیا یہ اپنے نبی کو دوسروں کے نبی پر فوقیت نہیں دیتے؟ اور کیا تاریخ میں جب بھی اس فوقیت کو کسی ریاست کی طاقت مل گئی، ملک میں خون خرابہ شروع نہیں ہوا؟ اور کیا اس خون خرابے کے آخر میں ریاست اور لوگ دونوں ختم نہیں ہوئے؟ آپ میری بات پر یقین نہ کریں، میں اپنی جہالت سرعام تسلیم کرتا ہوں۔ آپ بس تاریخ کا مطالعہ کر لیں، آپ کو یہ سچائی سمجھ آ جائے گی۔ تاریخ کا ایک تیسرا سبق بھی ہے، ہمیں وہ سبق بھی سمجھنا ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مذہب فرد اور معاشرے کا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اسلامی ریاست نہیں بنائی تھی، آپ نے اسلامی معاشرہ تشکیل دیا تھا۔ ریاست کے لیے سرحد، کرنسی، آئین، حکمران اور بیوروکریسی ضروری ہوتی ہیں۔ یہ پانچوں ادارے خلفائے راشدین کے دور میں شروع ہوئے۔ اسلامی ریاست کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا حکمران تسلیم کیا۔ آپ کے بعد لوگ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کو خلیفہ چنتے گئے اور ریاست بنتی چلی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا خطاب اسلامی ریاست کا پہلا باقاعدہ آئین تھا۔ اب وہ تقریر پڑھ لیں، آپ کو آج دنیا کی تمام کامیاب ریاستوں کے آئین میں اس کی جھلک ملے گی۔ حضرت عمر فاروق نے اسلامی ریاست میں حکمرانی کا باقاعدہ ادارہ متعارف کرایا، اپنے کرنسی بھی بنائی، مملکت کی سرحدیں بھی طے کیں اور بیوروکریسی بھی تشکیل دی۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی نے ان اداروں کو مزید مضبوط بنایا۔ حضرت علی کے بعد بنو امیہ نے ملوکیت کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد بادشاہت سر پیٹ دوڑنے لگی۔ یہ سلسلہ پہلی جنگ عظیم تک جاری رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمان دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، شاہی مسلم ریاستیں اور جمہوری مسلم ریاستیں۔ آپ 100 سال کی تاریخ دیکھ لیجئے، آپ کو گزشتہ 100 سال میں شاہی مسلم ریاستیں کمزور اور ختم ہوتی نظر آئیں گی اور آپ جمہوری مسلم ریاستوں کو مضبوط ہوتا دیکھیں گے۔ کیوں؟ آپ یہ فیصلہ خود کیجئے۔ ہم اب آتے ہیں اسلامی معاشرے کی طرف۔ میرا ایمان ہے اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ کوئی چیز زوال پذیر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے رسول نے 1400 سال پہلے جو بھی کام سر انجام دیا وہ سنت بن کر آج تک زندہ ہے۔ آپ نے جس رنگ کی دستار باندھی 1400 سال کی سیاحتیں مل کر بھی اس کا رنگ پھیکا نہیں کر سکی۔ وہ رنگ اور وہ دستار آج بھی زندہ ہے۔ لہٰذا میرا ایمان ہے ہمارے رسول نے اگر کوئی ریاست بنائی ہوتی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس ریاست کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کسی دن تجزیہ کر لیجئے، یہودی حضرت موسیٰ کا عصا نہیں بچا سکے، عیسائی حضرت عیسیٰ کی لاش عیسائی عقیدے کے مطابق نہیں سنبھال سکے اور ہندو رام کی اصل جنم بھومی کا فیصلہ نہیں کر سکے، لیکن ہمارے رسول کے موئے مبارک تک موجود ہیں۔ آپ کی تلواریں، کمانیں، تیر اور دندان مبارک بھی موجود ہیں۔ لہٰذا میں کیسے مان لوں میرے رسول نے ایک ریاست بنائی ہو اور وہ ریاست آپ کے وصال کے صرف 29 سال بعد ختم ہو گئی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں یہ نہیں مان سکتا۔ حقیقت یہ ہے میرے رسول نے اسلامی ریاست نہیں بنائی تھی، آپ نے اسلامی معاشرہ بنایا تھا، اور دنیا 1400 سال گزرنے کے باوجود تلواروں، کمانوں اور ایٹم بموں سے بھی وہ معاشرہ ختم نہیں کر سکی اور یہ معاشرہ ختم بھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کی بنیاد ہمارے رسول نے رکھی تھی، اور جس چیز کی بنیاد ہمارے رسول نے رکھ دی ہو وہ کبھی ختم نہیں ہو سکے گی۔ آپ سوویت یونین کو لے لیں، یورپ اور امریکہ کو لے لیجئے، اور آپ اسرائیل اور بھارت کو بھی لے لیجئے۔ یہ طاقتیں 100 سال کوششیں کرتی رہیں، لیکن یہ مسلمانوں سے پردہ داری، عجز، گواہی، توبہ، شکر اور ظلم کے خلاف آواز جیسی روایتیں نہیں چھین سکی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسلامی معاشرے کی وہ روایتیں ہیں جن کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ لہٰذا مسلمان اگر ایٹم بم کی آگ میں بھی جل رہا ہو تو یہ اس وقت بھی ظلم کو ظلم ضرور کہے گا۔ یہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہو تو بھی یہ توبہ اور شکر ضرور ادا کرے گا، اور یہ مدہوشی کی آخری حد پر بھی کھڑا ہوگا تو بھی اس کی مذہبی غیرت ضرور جوش مارے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اسلامی معاشرے کی روایتیں ہیں۔ لہٰذا تاریخ کا تیسرا سبق یہ ہے
آپ ریاست کو مسلمان بنانے کی بجائے فرد کو مسلمان بنائیں۔ آپ مملکت کو اسلامی شناخت دینے کی بجائے معاشرے کو اسلامی بنائیں، اور آپ ملک میں مذہبی انقلاب لانے کی بجائے انسانوں کے اندر انقلاب لائیں۔ ہم سب فلاح پا جائیں گے، ہم سب کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسلامی معاشرہ کیا تھا، آپ یہ بھی سن لیجئے۔ اسلامی معاشرہ حضرت ابو سفیان کا وہ گھر تھا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد دارالایمان قرار دے دیا تھا، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا وہ جنازہ تھا جس کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے وہی اتاری، آپ اگر اس شخص کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں گے تو ہم اسے معاف نہیں کریں گے، تو آپ نے فرمایا میں اس کے لیے 70 بار سے زیادہ مرتبہ دعا کروں گا۔